میں چوکیدار کا بیٹھا ہوں. مجھے کہا گیا کہ ہاشم تم جاؤ ریڈی لگاؤ, وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے. مجھے پیار ہے اپنے لوگوں سے. میں الپن کہتا ہوں, میں نے شعوری طور پہ کسی کی انسلٹ نہیں کی ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا کہ میں کسی کا عزت نفس مجروح نہ کروں. اگر شعوری یا لاشعوری طور پہ مجھ سے کسی کی دل آزاری ہوئی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. یہاں سے نواکلی تک پیدل جاتا تھا, میرے ساتھ بس کا 1 روپیہ کرایہ تو رات آنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کنسیشن نہیں ہوتی تھی. اور یہاں آ کے مجھے اس قسم کے جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب جونیئر میرے سامنے آتے میرے سر چکرا جاتے. میری بیٹیوں کی کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے میں, اس پہ تو بات کرنا شاید, جہاں پہ 400 بچیاں صرف اور صرف مرد اپنے قبائلی اسکورس کو سیٹل کرنے کے لیے ماں, بیٹی, بہو اور ساس کو ناجائز اور بے گناہ طور پہ سیاکاری کا الزام لگا کے قتل کر دے. صرف ایک نصیر آباد کا فگرز اگر آپ کو معلوم ہو جائے شاک ہو جاؤ گے. میں الفن کہتا ہوں, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ایک چیز تھا, میری بیٹیاں میرے دل کے بہت قریب ہے, میرے جونیئر میرے دل کے بہت قریب ہے. اگر صرف اور صرف ایمانداری کرائٹیریا ہو, میں دعوے سے کہہ رہتا ہوں کہ میرے جوڈیشری دنیا کی ٹاپ 10 میں آئے گی. میرے 11 ججز نے مجھے دی. شاید میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کا سب سے پاورفل چیف جسٹس رہا ہوں اس 10 مہینوں میں. شاید اپنے چیف جسٹس کو کہوں گا کہ یہ تجربہ میں اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ سولو فلائٹ پہ چلے گئے تو اب کچھ بھی نہیں ہو. اب جتنے قابل ہو, اب جتنے انٹیلیجنٹ ہو, جس دن آپ نے اپنے برادر بھائیوں پہ ججز پہ بھروسہ کیا تو 11 ججز جب آپ کے جس شخص کے پیچھے ہو, آپ دنیا کے مضبوط ترین چیف جسٹس ہوئیں گے. میرا ایمان ہے, میں اوپنلی کہتا ہوں کہ بار جو ہے نا وہ بینچ کی ماں ہے. جتنے مشکل حالات میں میرے ججز کام کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے سروے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے بیان داغ دیا. اس پہ کامران سے بڑا ڈیٹیل سے وہ دے سکتا ہے ڈسکشن, کہ پتہ نہیں کس نمبر پہ 120 پہ 128 پہ کسی نے بھی وہ رپورٹ پڑھنے کی کوشش نہیں کی. کیا اس میں صرف کرپشن ایک کرائٹیریا تھا؟ میرے برادر ججز, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, میرے استاد جسٹس ظہور احمد شاہوانی صاحب, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں اور میرے بیٹیوں, پتہ نہیں جتنی جو کچھ کہا گیا میرے بارے میں دوسروں کو جانتا ہوں یا نہیں, اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں. اگر اس کا سوائے سبھی یہ خوبیاں مجھ میں پائی گئی تو میں کہوں گا میں خوش قسمت انسان ہوں. آپ سے میں ایک ایسے سٹیج سے مخاطب ہوں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے لانگو صاحب کی طرف کہ کہاں سے شروع کروں بات اور کہاں پہ ختم کر دوں. ایک طرف یقیناً ایز اے ہیومن بینگ ہمارے پروفیشن میں جو وکالت سے ہٹ کر کے ججشپ کی طرف آتے ہیں تو ہر آدمی کی ایک معصوم خواہش ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ جاؤں. مجھے بھی یقیناً خوشی ہوئی ہوگی, مگر اپنے گھر کو چھوڑ کے دیار غیر میں جانا, خصوصاً اس شخص کے لیے جو 10 دن کے بعد ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں یا جو کبھی گھر سے باہر نہ رہا ہوں, اس کے لیے یقیناً مشکل بھی ہوگا. میں سپیچ کے موڈ میں شاید نہ ہوں, نہ آج موقع ہے, کیونکہ بہترین موقع ریفرنس ہوتا جو حالات کی وجہ سے نہ ہو سکا. وہاں مجھے اپنی خوبی اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے. یا کوئی کسی شخص نے بھی شاید چونکہ میں مہمان تھا, یہ میزبان تھے اور اس کا تقاضا یہی تھا کہ تعریف کی جائے, ریفرنس سے ایک ایسی اپرچونیٹی تھی جس میں آپ کو اپنی خامیوں کا بھی پتہ چل جاتے ہیں. بہرحال مختصراً میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک بات اپنے برادر ججز کو اور خصوصاً اپنے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کو, اور ایک اپنے وکلا بھائیوں سے.
میں نے اس پروفیشن میں 13-14 سالوں میں جب میں جج رہا یا وکالت کے دوران، چونکہ میں بار ایسوسیشن کے ساتھ تھا اور بار پولیٹکس میں ایکٹیو تھا، یا وائس چیئرمین رہا بلوچستان بار کونسل کا، اس ادارے کی ڈلیما یہ ہے کہ پرسنالٹی کلیش اور یہ پاور انگری وہ جو ہے نا انسان میں، اس سے بہت سی کمپلیکیشنز کریٹ ہوئے. میں نے کیا سیکھا، میں وہ بات اپنے برادر جج کو، اپنے سکسیسر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں بنا، میں نے کہا میں ایک نیا تجربہ کر لوں گا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا چھپانا ہے کہ سینئر ججز اور خصوصاً سینئر پونی اور چیف جسٹس کے درمیان بہت کم کارڈیل ریلیشن شپ رہی ہے. میں نے پہلے دن، کوئی اوپن سیکرٹ ہے، میں نے پہلے دن جب میں نے چارج لیا تو میں نے 10 نوٹیفیکیشنز جاری کیے، اور اس 10 کے 10 نوٹیفیکیشن کا تعلق میرے ذات سے تھا. پہلا نوٹیفیکیشن میں نے چیف جسٹس کی پروٹوکول کو ختم کر دیا کہ جو روٹ اس کے لیے افضل ہوتا تھا یا جو پروٹوکول دیا جاتا تھا. اس کے بعد جتنے نوٹیفیکیشنز تھے اس کا تعلق چیف جسٹس کے اختیارات سے تھا. مثلاً کانسٹیٹیوشن آف بینچز، یہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں ایک مضبوط اختیار ہوتا ہے. ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ آف جوڈیشل آفیسرز، ہمارے کوئی 400-500 جوڈیشل آفیسرز ہیں، اس کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے تھا. مختلف کمیٹیز اپیل میں ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، لائسنس دینے کی کمیٹی، فائنینشیل ایڈ دینے کی کمیٹی. تو جتنے اختیارات بھی تھے چیف جسٹس کے، وہ میں نے ڈیلیگیٹ کر دیا اپنے برادر ججز کو. میرے پاس صرف ایک اختیار رہ گیا تھا، وہ تھا فائنینشیل پاور. اور فائنینشیل پاور بھی وہ 1 لائن بجٹ ہے اس ادارے کا. یہ پیورلی یہ چیف جسٹس کا سویٹ ول ہے. کسی برادر جج کو پتہ نہیں ہوتا ادارے کے کسی اور آدمی کو اکاؤنٹ برانچ کے علاوہ کہ یہ پیسے کیسے آتے اور کیسے خرچ ہوتے ہیں نا. اب چیف جسٹس کا ویژن ہے اس کا کہ وہ کس طریقے سے استعمال کرتے. تب تمام پاورز دے دیے. میں نے اسٹاف کو بلایا کہ اصل پاور تو یہی ہے، یہ جو اربوں کروڑوں کا بجٹ ہے یہ کیوں ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا سر یہ رولز آف بزنس میں نہیں، یہ آپ نہیں وہ کر سکتے. تو میں نے وہ بلوچستانی سٹائل میں نے کہا نہیں، آسان سا طریقہ ہے. اب یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ قانون مجھے اجازت دیتے کہ جس میں ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی خریدنے کے لیے یا ایک صابن کی وہ خریدنے کے لیے بھی جو جہاں فائنینشیل وہ انوالو ہوگا، میں نے کہا جب تک میرا سینئر پونی جج کا اس پہ دستخط نہیں ہوگا تو چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی چیک ایشو کر دے یا کوئی ایکسپینڈیچر کا وہ دے دے. تو بظاہر جس دن میں چیف جسٹس بنا، وہ ڈیٹ میں بھول رہا ہوں، آپ یقین مانیں کہ میں سب سے بے بس، سب سے بے اختیار چیف جسٹس تھا. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے عبداللہ صاحب یاد ہے، ہم دوسرے یا تیسرے دن ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے تھے تو عبداللہ صاحب نے کوئی مطالبہ کر دیا. میں نے کہا عبداللہ صاحب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج کے بعد ایک چیف جسٹس نہیں 11 چیف جسٹس. عبداللہ صاحب خود اعلان کر دے آرڈر. وہی اختیار جو میرا ہے وہ اس کا بھی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو پیار، جو محبت میرے 11 ججز نے مجھے دی، شاید میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان کا سب سے پاورفل چیف جسٹس رہا ہوں اس 10 مہینوں میں. شاید جتنا میں نے انجوائے کیا یہ اپنا 10 مہینے کا پیریڈ، شاید پاکستان میں کسی چیف جسٹس نے وہ کیا ہو. جہاں کلیکٹیو وزڈم آتا ہے، جہاں آپ کے دوست دل سے آپ سے پیار کرے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یقین جانے میں اتنا مضبوط چیف جسٹس تھا اپنے بھائیوں کی وجہ سے، اپنے 11 ججز کی وجہ سے، اپنے پاور شیئرنگ کی وجہ سے. تو میں اپنے چیف جسٹس کو کہوں گا کہ یہ تجربہ میں اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ سولو فلائٹ پہ چلے گئے تو اب کچھ بھی نہیں ہو. اب جتنے قابل ہو، اب جتنے انٹیلیجنٹ ہو، جس دن آپ نے اپنے برادر بھائیوں پہ، ججز پہ بھروسہ کیا تو 11 ججز جب آپ کے جس شخص کے پیچھے ہو، آپ دنیا کے مضبوط ترین چیف جسٹس ہوئیں گے. اور اس کے ساتھ ججز کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑی روایتی بات ہے.
ایک گاڑی کے دو پائے، وہ بقول میرا طاولہ مینگل، یہ کیسی گاڑی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ٹریکٹر کا پائے اور ایک رکشے کا پائے، یہ کیسا بیلنس ہوگا؟ کوئی پیا میا نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں کہ بار جو ہے نا وہ بینچ کی ماں ہے۔ یا جتنے ججز بیٹھے ہوئے یا جو گئے، جو ریٹائر ہوئے، یا موجودہ سٹنگ جسٹسز جو ہے یا جو آنے والے ہیں، اس میں کون ہے جو باہر سے اوپر سے نازل ہوا؟ یہ وکیل تھے، اسی کچہری میں جونیئر سے آتے آتے بن گئے۔ تو ہمیں تو پیدا ہی بار نہیں کیا، تو بار میری ماں ہے۔ اگر آپ ماں کی عزت نہیں کرو گے، اگر آپ ماں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرو گے، اگر آپ ماں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھو گے، اگر آپ ماں کے ساتھ آپ کے گردن میں راڈ آ جاتے ہیں، تو سکسیس کا تو تصور بھی نہ کرے۔ اگر آپ ان کو بائی سمجھے، آپ اس کو، میں یقین جانے مجھے ابھی تک مجھے تکلیف نہیں ہوا۔ ہاں صرف ایک بات میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جتنا بار میں مضبوط ہوگا اتنا ہی بینچ مضبوط ہوگا۔ جہاں بار کمپرومائز ہو گیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو ہاشم کاکڑ ہے، آپ کا اسٹیبلشمنٹ تو یحییٰ افریدی ہے، آپ کا اسٹیبلشمنٹ تو اجاز سواتی ہے۔ اگر آپ اجاز سواتی کے ساتھ دوستی کرو گے تو بار کا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں آپ میرٹ پہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ دو، جہاں پہ غلط ہے غلط کو غلط کو، صحیح کو صحیح کو، تو پھر یہ سسٹم چلے گا۔ تو میں بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بینچ، برادر ججز اور بار کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا تو میرے خیال میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ یہ کچھ تو خیر شاید ان کی میزبانی اور اس کا تقاضا تھا کہ بیجا تعریفیں ہوئی، مگر کچھ واقعی اس 10 مہینوں میں فنگر ٹپس پہ آپ کو کروا سکتا ہوں کہ میں اپنے برادر ججز کی اسٹرینتھ پہ، پاور شیئرنگ کی اسٹرینتھ پہ، اور بار کی انکنڈیشنل سپورٹ کی وجہ سے مجھے کوئی کام ناممکن نظر آتا ہی نہیں تھا۔ یقین جانے میں نے اس 10 مہینوں میں جو میں نے سوچا، جو مجھے میرے بار نے کہا، قسم سے وہ خود ہوتا رہا۔ خواہ اس میں یہ ناممکن سی بات تھی، میں 10 سال سے لگا رہا، میں اپنے پیش رو لوگوں سے کہتا رہا کہ یہاں پارکنگ کا ایشو ہے، یہاں لوگوں کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم ایک ایکوائر کرتے جائیں گے تو 10 سال میں گورنمنٹ ٹیکس چیکر پہ بوجھ نہیں آئے۔ میں نے ساتھ کے ساتھ 1 دن میں کر دیا، 4 مہینے میں قبضہ بھی لے لیا، ابھی کام بھی شروع ہو گیا۔ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بار نے کہا شروع سے مطالبہ تھا کہ لورلائی بینچ اور گزدار بینچ، چلو میں نے کہا کر لیتے، آپ کا بینچ نہیں، آپ کو ہائی کورٹ بنا کے دے دیں گے۔ بہترین قسم کا جو ہمارا کلچرل ٹچ، وہ نقشہ آپ دیکھو گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دونوں کا فاؤنڈیشن شروع ہو گیا، لورلائی کا تو شروع ہو گیا، گزدار کی ڈیمارکیشن ہوگی، زمین کا ایشو تھا۔ کلات میں میری کی طرز پہ، بلوچستان کی ہسٹری سے اگر کلات کو نکالا جائے تو شاید کوئی خاص چیز نہیں رہتا۔ میری کی طرز پہ ادھر ادھر سے ٹکڑے جمع کر کے پرانے نقشے بند کے، زمین بھی مل گئی، کام بھی شروع ہو گیا، کلا عبداللہ بھی شروع ہو گیا، بسیمہ بھی شروع ہو گیا، سنجاوی بھی شروع ہو گیا، برشور بھی شروع ہو گیا، ریسرچ سینٹر بھی شروع ہو گیا۔ کوئی ناممکن ہی نہیں، کیونکہ مجھے خوف نہیں تھا، مجھے ڈر نہیں تھا، مجھے بار کا بھی سپورٹ تھا، اور مجھے خصوصاً اپنے برادر ججز کا سپورٹ تھا۔ تو میں اجاز صاحب کو میں امید کرتا ہوں، باقی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ تو میں نہیں بولوں گا۔ میرے خیال میں آج 2-3 باتوں کا میں ایمانداری سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری ڈسٹرکٹ جوڈیشری دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے۔ اس میں کوئی واضح مثال ان کی جو ججمنٹس ہیں، مور دین 95% جو ہے وہ اپیل رہے اپ ٹو سپریم کورٹ۔ جتنے مشکل حالات میں میرے ججز کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے سروے آئی، پتہ نہیں کہاں سے کسی نے بیان داغ دیا، اس پہ کامران سے بڑا ڈیٹیل سے وہ دے سکتا ہے ڈسکشن، کہ پتہ نہیں کس نمبر پہ 120 پہ 128 پہ کسی نے بھی وہ رپورٹ پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا اس میں صرف کرپشن ایک کرائیٹیریا تھا؟ دا آنسر از نو۔ 121 پہ جو آئی ہے کہ بھائی اس میں انفراسٹرکچر کتنا ہے، بلڈنگ کتنا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو اپنے فیسلٹیز کون سی دیے، ڈرنکنگ واٹر کتنا ہے، لیٹیگنٹس کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام فیکٹرز، اس میں 60 فیکٹرز جو انوالو ہو جاتے، تب نمبرنگ ہوتی ہے کہ کون سی جوڈیشری میں ابھی بھی یہ سب دیکھے جاتے ہیں۔
وہ میں نے اسی لیے کامران صاحب گرنالیس نے اس پہ اسٹڈی کیا تھا. اگر صرف اور صرف ایمانداری کرائٹیریا ہو, میں دعوے سے کہہ رہتا ہوں کہ میرا جوڈیشری دنیا کی ٹاپ 10 میں آئے گی. اب اگر آپ پانی بھی دے رہے ہو, اسکولنگ بھی کر رہے ہو, جینڈر وہ بھی کر رہے ہو, اور سیلری کا بھی وہ کر رہے ہو, پھر تو شاید 128 پہ نہیں 200 نمبر پہ وہ آئے گی. ایک دو مختصر باتوں کا ضرور میں ذکر کروں گا. میں نے اپنے ٹینیور میں الفن کہتا ہوں, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ایک چیز تھا, میری بیٹیاں میرے دل کے بہت قریب ہے, میرے جونیئر میرے دل کے بہت قریب ہے. میرا سینئر, میرا استاد ظہور صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے, جس کمرے میں میں چوکیدار کا بیٹھا ہوں, مجھے کہا گیا کہ ہاشم تم جاؤ ریڈی لگاؤ, وکالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ایک جونیئر بندے کو اگر بینچ کی طرف سے اس قسم کے کلمات کہے جائیں تو وہ خاک وکالت کرے گا. میں نے ڈسکریمنیشن میں بھی کہ جب جونیئر میرے سامنے آتا, مجھے اپنے دن یاد آتے ہیں کہ میں یہاں سے نواکلی تک پیدل جاتا تھا, میرے ساتھ بس کا 1 روپیہ کرایہ تو رات آنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کنسیشن نہیں ہوتی تھی, اور یہاں کہ مجھے اس قسم کے جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب جونیئر میرے سامنے آتے میرے سر چکرا جاتے ہیں, خصوصاً جب ریلیف اس کو نہ دیتا تو یقین جانے مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ یار کچھ نہ کچھ تو ان کو دے دے. میری بیٹیوں کی کیا صورتحال ہے ہمارے صوبے میں, اس پہ تو بات کرنا شاید, جہاں پہ 400 بچیاں صرف اور صرف مرد اپنے قبائلی اسکورس کو سیٹل کرنے کے لیے ماں, بیٹی, بہو اور ساس کو ناجائز اور بے گناہ طور پہ سیاکاری کا الزام لگا کے قتل کر دے. صرف ایک نصیر آباد کا فگرز اگر آپ کو معلوم ہو جائے شاک ہو جاؤ گے. جہاں میری بیٹی میرے سامنے آئی, جہاں میرا بیٹا جونیئر بیٹا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی میں نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا. جہاں میرا سویٹ ویل تھا, جہاں میرا ڈسکریشن تھا, وہ ڈسکریشن میں نے ایکسرسائز کیا. مجھے پیار ہے اپنے لوگوں سے. میں الپن کہتا ہوں, میں نے شعوری طور پہ کسی کی انسلٹ نہیں کی ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا کہ میں کسی کا عزت نفس مجروح نہ کروں. اگر شعوری یا لاشعوری طور پہ مجھ سے کسی کی دل آزاری ہوئی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آنریبل جسٹس سپریم کورٹ ہاشم کاکڑ صاحب کی تقریر عام اور سسکیوں پر ختم ہوئی.